السلام علیکم۔ آج ہم ایک انٹرنیشنل ٹاپک ہے، اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ ہے طالبان کی کیبنٹ۔ طالبان نے ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنے ملک میں حکومت کرنے کا موقع حاصل کیا ہے اور اس سلسلے میں پہلی کابینہ بنائی ہے۔ یہ بڑی پوری دنیا کی نظر اس کابینہ پہ ہے اور اس میں وہ لوگ شامل کیے گئے ہیں جو کہ پورے اس جدوجہد میں ان کے ساتھ تھے اور ایماندار لوگ تھے، اور کافی اب دیکھیں تحریکی لوگ ہیں، تو اب اس کے کیا اثرات آتے ہیں افغانستان کے عوام کی۔ اصل ہے کہ افغانستان کے عوام کی قسمت تبدیل ہو اور وہاں کے عوام کے لیے کچھ اچھا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور طالبان ہو یا کوئی بھی ہو، عوام کی فلاح ہو، عوام کے لیے اچھا ہو، سکون ہو، یہ افغانستان پوری دنیا میں امن کا پیش خیمہ ثابت ہو، پوری دنیا میں امن کے لیے کام کرے، تو طالبان ہو یا کوئی بھی ہو ہمارے سر آنکھوں پہ۔ تو ہم اس کی کیبنٹ کی بات، اس کے جو کیبنٹ میں جو وزراء شامل ہیں ان کے نام اور مختصر تعارف بیان کریں گے اس کے ویڈیو میں۔ یہ پریزنٹیشن ہے شاہین ٹی وی کی۔ آپ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئٹم کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔ مہربانی۔ الحمدللہ کابل پہ امن کے لیے روشن امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ طالبان کے آنے سے ایک امن قائم ہو گیا ہے، دوسری تمام قوتیں ختم ہو گئی ہیں یا دم توڑ گئی ہیں یا افغانستان سے فرار ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے افغانستان کے عوام کے لیے اور افغانستان کے عوام کے لیے، اور خصوصی طور پہ پاکستان کے لیے، کیونکہ افغانستان امن ہوگا تو پاکستان بھی امن ہوگا، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کی تاریخ کوئی 2 دن کی تاریخ نہیں ہے، صدیوں کی پرانی تاریخ ہے۔ ہمیشہ یہ افغانستان اور پاکستان ایک ہی رہے ہیں۔ آپ بابر کی کہانی پڑھ لیں، آپ سلطان محمود غزنوی کے پڑھ لیں، شہاب الدین غوری کے پڑھ لیں، تو وہ ایک ہی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے آخری دور میں شاہ اللہ کے دور کی کہانیاں پڑھ لیں، تو ملٹوں کی شکست پڑھ لیں، تو آپ دیکھیے کہ افغانستان اور پاکستان ہمیشہ ایک ہی رہے ہیں، اور پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک افغانستان میں امن نہ ہو۔ اسی طرح پاکستان کی بے چینی کے اثرات افغانستان میں بھی پڑتے ہیں۔ امیر المومنین ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی قیادت میں 33 رکنی افغان عبوری حکومت کا اعلان ہوا ہے۔ اس میں مختلف لوگوں کے مختلف عہدے ہیں، جس کی ترتیب یہ ہے: الحاج مولانا محمد حسن آخند وزیر اعظم ہیں، ملا عبدالغنی برادر نائب وزیر اعظم ہیں، مولوی عبدالسلام حنفی نائب وزیر اعظم ہیں، مولوی محمد یعقوب وزیر دفاع ہیں، ملا سراج الدین حقانی وزیر داخلہ ہیں، مولوی امیر خان متقی وزیر خارجہ ہیں، ملا ہدایت اللہ بدری وزیر خزانہ ہیں، شیخ مولوی نور اللہ منیر وزیر تعلیم ہیں، ملا خیر اللہ خیر خواہ وزیر اطلاعات و ثقافت ہیں، قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصادیات ہیں، مولوی نور محمد ثاقب وزیر حج و اوقاف ہیں، یہ مولوی عبدالحکیم شرعی یہ وزیر قانون و انصاف ہیں، ملا نور اللہ نوری یہ وزیر سرحد و قبائل ہیں، ملا محمد یونس اخندزادہ وزیر بحالی و دیہی ترقی ہیں، شیخ محمد خالد وزیر مذہبی امور ہیں، ملا عبد المنان عمری وزیر سماجی امور ہیں، ملا محمد عیسیٰ اخند وزیر پیٹرولیم و کانکنی ہیں، ملا عبداللطیف منصور وزیر پانی و توانائی ہیں، ملا حمید اللہ اخندزادہ وزیر ٹرانسپورٹ و شہری ہوابازی ہیں، مولوی عبدالباقی حقانی وزیر ہائر ایجوکیشن ہیں، مولوی نجیب اللہ حقانی وزیر مواصلات ہیں، مولوی خلیل الرحمان حقانی وزیر برائے مہاجرین ہیں، ملا عبدالحق واسق ڈائریکٹر انٹیلیجنس ہیں، حاجی محمد ادریس ڈائریکٹر مرکزی بینک ہیں، مولوی احمد جان احمدی ڈائریکٹر انتظامی امور ہیں، ملا محمد فاضل مظلوم نائب وزیر دفاع ہیں، قاری فصیح الدین لوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، شیخ محمد عباس
مستان قاضی نائب وزیر خارجہ ہیں، مولوی نور جلال نائب وزیر داخلہ ہیں، ذبیح اللہ مجاہد نائب وزیر اطلاعات و ثقافت ہیں، ملا تاج میر جواد ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس ہیں، ملا رحمت اللہ نجیب ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس و انتظامی امور، ملا عبدالحق اخن نائب وزیر داخلہ برائے اینٹی نارکوٹکس ہیں۔ پچھلے دفعہ کے مقابلے میں اس دفعہ فرق یہ ہے کہ بڑے کانفیڈنس آئے ہیں، ان کی قیادت میں کافی کانفیڈنس نظر آ رہا ہے۔ یہ مذاکرات سے آئے ہیں، یہ جدوجہد سے آئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ جنگ جیتی ہے اور ایک نظم کے تحت یہ رہے تبھی ان کو کامیابی ملی۔ طالبان میں سے زیادہ تر کا تعلق مدارس سے ہے۔ ظاہر ہے مدارس میں جو ہے نا ایک نظم رہتا ہے اور ایک امیر کا گرفت ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اگر یہ چیز ان میں رہا تو یہ کامیاب رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا کی بڑی تعداد، دنیا کے بہت اہم ممالک اب ان کی حمایت میں کود پڑے ہیں، اور جو ایک دور تھا کہ ہر دنیا کے تمام ممالک ان کے مخالف ہو گئے تھے اور طالبان ایک نام ہو گیا تھا دہشت کا، لیکن اب وہ معاملہ بہت الٹ ہے۔ اب یہ ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے، دنیا ان کو ریکگنائز کر رہی ہے، دنیا ان کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتی ہے، دنیا نے ان کے نظم، ان کے اتحاد کو تسلیم کیا ہے، ان کے اقتصادی معاملات اب دیکھتے ہیں کہ کیا کس رخ پہ جاتا ہے، یہ افغانستان کو کتنا اقتصادی طور پہ کتنا مضبوط رکھتے ہیں اور کتنا امن قائم کرتے ہیں، یہ اب ان کا امتحان ہے۔ اب یہ ہوا کہ پچھلے 20 سالوں کے درمیان انڈیا، امریکہ اور بہت سارے ممالک نے بہت سے فلاحی کام کیے تاکہ ان کو طالبان کو روکا جا سکے۔ اب یہ فلاحی کام افغانستان کے عوام کی ملکیت ہے، عوام کے اس کے وارث ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ان کو فوجی اسلحہ اور سامان بھی ملا ہے، جس سے ان کو پہلی دفعہ فوجی طاقت بھی بن چکے ہیں، لہذا انہیں اب نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے، ان کو تسلیم کیا جائے، ورنہ اب یہ پہلے والے طالبان نہیں ہیں۔ ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس کنٹرول ہے، انہوں نے عوام کے دل جیت لیے۔ پچھلے 20 سالوں کے درمیان حکمرانوں کے نالاکی نے ان کو بہت زیادہ پاپولر کر دیا ہے، لہذا ان کے ساتھ اب معاملات کرنے ہوں گے۔ اگر آپ انہیں نظر انداز کریں گے تو ایک دفعہ پھر یہ ایک بڑا سانحہ دنیا میں وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ اس لیے دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے کہ طالبان کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے اور ان کو تسلیم کیا جائے، ان کو بین الاقوامی معاملات میں شامل کر کے ان کو امن کی طرف لایا جائے، ان کو ترقی کی طرف لایا جائے۔ امارت اسلامیہ افغانستان میں طالبان، افغان طالبان کی حکومت اور کابینہ کے بارے میں معلومات۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل پہ قبضے کے 23ویں دن افغان طالبان کے ترجمان نے وزیراعظم اور ان کے 2 معاون سمیت یہ طالبان کے 34 رکنی عبوری کابینہ اور حکومت کا اعلان کیا ہے، جس میں 20 وزراء اور 7 نائب وزراء شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فوج اور افغان مرکزی بینک کے سربراہ سمیت حکومت کے ڈائریکٹر برائے انتظامی امور کا بھی تقرر کیا گیا ہے۔ ان 34 عہدوں میں 3 افراد کے علاوہ تمام پشتون النسل مرد افغان ہیں۔ کابینہ میں کسی خاتون کو شامل نہیں کیا گیا۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے افغانستان شاخ سے وابستہ افغان تجزیہ کار ابراہیم باعث کے مطابق طالبان کی اس نئی حکومت اور کابینہ میں 15 افراد کا تعلق جنوبی افغانستان سے، 10 کا جنوبی مشرقی افغانستان سے، 5 کا مشرقی اور 3 کا شمالی افغانستان سے تعلق ہے۔ یاد رہے کہ جنوبی افغانستان کو گریٹر قندھار ریجن بھی کہا جاتا ہے، جہاں سے طالبان نے 90 کی دہائی میں جنم لیا، جبکہ مشرقی افغانستان کو گریٹر پختیا ریجن کہا جاتا ہے، جہاں سے 9/11 کے بعد طالبان، مولوی جلال الدین حقانی اور مولوی سیف اللہ منصور کے گروپوں نے امریکہ اور اس کے اتحادی افواج کے خلاف جنگی محاذ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ملا حسن آخوند طالبان کے نئے وزیر اعظم، جبکہ ملا عبدالغنی برادر اور مولوی عبدالسلام حنفی کو نائب وزرائے اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ ملا حسن ابتدا سے طالبان تحریک کے اہم رکن اور اس کے بانی ملا محمد عمر کے قریبی ساتھی رہے ہیں۔
جس کی وجہ سے ان کو طالبان حلقوں میں خاصا احترام حاصل ہے۔ ملا حسن 90 کے دہائی میں طالبان کے وزیر اعظم ملا محمد ربانی کے ساتھ نائب وزیر اعظم رہے، جبکہ سن 2001 کے ابتدا میں ربانی کی وفات پر وہ ان کے جانشین بنے۔ اس کے علاوہ ملا حسن طالبان کے 10 رکنی سربراہی کونسل میں بھی شامل تھے، جسے ملا محمد عمر نے مئی 2002 میں امریکہ اور اس کے اتحادی افواج کے خلاف مزاحمت کا آغاز کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ بعد کے برسوں میں ملا محمد حسن طالبان کے اس سربراہی کونسل کے امیر بھی رہے، جو طالبان کا سب سے اعلیٰ فیصلہ ساز ادارہ ہے۔ طالبان کے امیر المومنین کے تحت کام کرتا ہے، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوا ہے کہ طالبان سربراہ نے اس سربراہی کونسل کے کسی فیصلے کو رد کیا ہے۔ افغانستان کے نئے منتخب نائب وزیر اعظم مولوی عبدالسلام حنفی کا تعلق افغانستان کی ازبک قوم سے ہے۔ وہ طالبان کے سیاسی دفتر کے رکن رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم ملا برادر کا بھی طالبان تحریک میں اہم کردار رہا ہے۔ 9/11 میں وہ اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد ملا عمر نے انہیں اپنا نائب اور طالبان سربراہی کونسل کا سربراہ مقرر کیا تھا، جو اس عہدے پہ سال 2009 تک پاکستان میں سیکورٹی اداروں کی گرفتاری تک مقرر ہے۔ سن 2018 میں رہائی کے بعد ملا برادر کو طالبان کے موجودہ سربراہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کا نائب اور طالبان کا سیاسی کمیشن اور قطر میں واقع اس تنظیم کا سیاسی دفتر کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ اس طرح ملا برادر کا 9/11 کے بعد طالبان کے عسکری محاذ کے آغاز اور رہائی کے بعد امریکہ کے ساتھ طالبان مذاکرات میں اہم کردار رہا ہے، جو امریکہ کے ساتھ طالبان کے کامیاب امن معاہدے پہ خاتمہ ہوا اور 2 دہائی کے لڑائی کے بعد امریکہ اور اتحادی افواج کا انخلا اور طالبان کے افغانستان پہ دوبارہ اقتدار کا سبب بنا۔ ملا حسن سے قبل سب سے پہلے ملا برادر کا نام طالبان وزیر اعظم کے طور پر ابھر رہا تھا، مگر شاید بعض اندرونی وجوہات کے بنا پہ ملا حسن کو اس عہدے کے لیے چنا گیا۔ ملا برادر پر سبقت دی گئی۔ ملا عمر اور مولوی جلال الدین حقانی کے گھرانوں میں سے 2 وزراء اس نئے کابینہ کی اہم خصوصیات ہیں کہ اس میں طالبان کے 2 اہم خاندان سے 2 وزراء منتخب کیے گئے، جس میں طالبان کے بانی ملا عمر کے بیٹے مولوی یعقوب عمری وزیر دفاع اور اس کے سوتیلے بھائی ملا عبد المنان عمری فواد عامہ کے وزیر ہیں۔ مولوی یعقوب سن 2016 میں شیخ ہیبت اللہ کے طالبان سربراہ منتخب ہونے کے بعد ان کے نائب اور طالبان ملٹری کمیشن کے سربراہ ہوئے، جسے طالبان کے شیڈو وزارت دفاع بھی کہا جاتا ہے۔ ملا عمر کے گھرانے کے علاوہ طالبان کے سینئر لیڈر مولوی جلال الدین حقانی کے بیٹے سراج الدین حقانی عرف خلیفہ کو وزیر داخلہ، ان کے بھائی خلیل حقانی کو وزیر برائے مہاجرین مقرر کیا گیا ہے۔ سراج الدین بھی ملا یعقوب کی طرح طالبان کے نائب سربراہ ہیں۔ سراج اور خلیل دونوں امریکہ کے مطلوب افراد کی فہرست میں ہیں۔ ان پہ امریکہ نے بالترتیب 10 اور 5 ملین امریکی ڈالر کے نام رکھا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ بھی حقانی گروپ کے قریب 3 دیگر افراد کو اس کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ اس کے اتحادی افواج کے خلاف طالبان مزاحمت کے آغاز میں حقانی گھرانے کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ ملا عمر کے سابق دیرینہ سیکریٹری ملا عبدالحی مطمئن طالبان تحریک پر لکھی گئی اپنی کتاب میں حقانی خاندان سے متعلق لکھتے ہیں کہ جلال الدین حقانی کے بیٹوں نے 9/11 کے بعد تقریباً آدھے افغانستان پہ طالبان کا مضبوط جنگی محاذ قائم کیا، جس میں اس گھرانے کے بچے اور عورتوں سمیت کئی افراد امریکی ڈرون حملوں میں مارے گئے، جس کی وجہ سے طالبان کے اندر ان کو کافی مقبولیت حاصل ہے۔ جلال الدین حقانی کے سب سے چھوٹے بیٹے انس حقانی طالبان کے سیاسی دفتر کے اہم رکن رہے ہیں، مگر انہیں اس عبری کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ انس نے نہایت ہی کم عمری میں تقریباً 5 سال امریکی اور افغان اداروں کی قید میں گزارے۔ قید اور رہائی کے بعد سیاسی کردار کی وجہ سے انس کو طالبان حلقوں میں کافی مقبولیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ طالبان تحریک کے ایک اور اہم رکن مولوی امین خان متقی کو طالبان حکومت کا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے۔ متقی بھی اس 10 اشخاص میں شامل تھے جنہیں ملا عمر نے 9/11 کے بعد طالبان کے اول سربراہی کونسل میں شامل کیا تھا۔ وہ 90 کے دہائی میں طالبان کے وزیر برائے اطلاعات و کلچر بھی رہے اور 9/11 کے بعد طالبان کے اسی کمیشن کے برسوں تک سربراہ بھی۔ ان کی دعوت و ارشاد کمیشن کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا اور ان کی جگہ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کو اطلاعات و کلچر کمیشن کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ متقی کی نئی ذمہ داری میں ایک اہم کام طالبان مخالفین کو دعوت اور بغیر جنگ کے طالبان کا حامی بنانا تھا۔
طالبان کے اکثر صوبوں اور اضلاع پر بغیر جنگ کے قبضہ اور ہزاروں سابق افغان حکومت کے سیکورٹی فورسز کا ان کو تسلیم کرنے کا اصل سبب متقی کے تجویز کردہ اسی پالیسی کو گردانا جاتا ہے۔ متقی کے ساتھ شیر محمد عباس ستنگزئی کو نائب وزیر خارجہ منتخب کیا گیا ہے۔ ستنگزئی کو طالبان کے خارجہ امور میں اہم کردار کی وجہ سے عالمی سطح پر جانا جاتا ہے اور طالبان کے اندرونی حلقوں میں بھی انہیں کافی مقبولیت حاصل ہے۔ ستنگزئی طالبان تحریک کے ابتدائی سے ان کے خارجہ امور کا ایک اہم حصہ رہے ہیں اور اس وقت سے بیرونی ممالک کے اہم سیاسی دوروں کے بھی رکن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 9/11 کے بعد طالبان سیاسی دفتر امریکہ اور افغان حکومت سے مذاکراتی ٹیم کے سربراہ بھی رہے۔ وہ ملا برادر سے قبل طالبان سیاسی کمیشنر دوحہ کے سیاسی دفتر کے سربراہ بھی رہے۔ متقی کے علاوہ ستنگزئی اور ملا برادر کو وزارت خارجہ کے اہم امیدواروں میں شمار کیا جاتا تھا، مگر اس وزارت کا کرہ فعال متقی کے نام نکلا۔ اس نئی کابینہ میں 5 طالبان سینئر کمانڈوں میں سے 4 کا تعلق گوانتانامو کے طالبان قیدیوں سے ہے، جو سن 2014 میں امریکہ کے گوانتانامو جزیرے میں واقع قید خانے سے کئی سال کے قید کے بعد طالبان کے زیر حراست ایک امریکی فوجی کی رہائی کے بدلے میں رہا کرائے گئے تھے۔ ان 5 کمانڈروں میں ملا فاضل اخوند، مولوی عبدالحق واسق، ملا نور اللہ نوری، ملا خیر خواہ اور مولوی محمد نبی عمری شامل ہیں۔ ملا واسق انٹیلیجنس چیف، ملا خیر خواہ وزیر برائے اطلاعات و کلچر، ملا نور وزیر برائے سرحد و قبائل، ملا فاضل کو نائب وزیر دفاع مقرر کیا گیا، جبکہ مولوی عمری کو افغان صوبہ خوست کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 9/11 سے قبل ملا واسق طالبان حکومت کے انٹیلیجنس چیف قاری احمد اللہ کے دست رہا تھا، ان کے ساتھ نائب وزیر تھے۔ قاری احمد اللہ افغانستان پر امریکی حملے کے آغاز میں مارے گئے۔ ملا فاضل 9/11 سے قبل بھی طالبان کے نائب وزیر دفاع اور فوج کے سربراہ تھے، مگر انہیں اب فقط ایک عہدہ دیا گیا ہے۔ ملا خیر خواہ بھی ماضی میں طالبان حکومت میں وزارت داخلہ سمیت کئی کلیدی عہدے پر مقرر رہے۔ ملا نوری ماضی میں طالبان حکومت کے دیگر عہدوں کے ساتھ صوبہ بلخ کے گورنر ہونے کے ساتھ شمالی زون کے سربراہ رہے۔ تاجک النسل فوجی سربراہ طالبان حکومت کی سب سے دلچسپ تقرری ہے، جس کے لیے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تاجک النسل طالبان کمانڈر قاری فصیح الدین کو منتخب کیا گیا۔ طالبان کے لیے گزشتہ برسوں میں ان کی عسکری فتوحات کو دیکھتے ہوئے اس عہدے پر تعینات کیا گیا۔ یاد رہے بدخشاں ان 2 صوبوں میں سے ایک تھا جو 90 کے دہائی میں احمد شاہ مسعود کے زیر قیادت شمالی اتحاد کا گھر رہا اور طالبان آخر تک اس کو مکمل طور پر اپنے زیر قبضہ نہیں لا سکے۔ 9/11 کے بعد کے آخری برسوں میں یہاں سے قاری فصیح الدین اور دیگر تاجک طالبان کے صفوں میں شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے طالبان کو مقامی آبادی میں نفوذ حاصل ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ قاری فصیح الدین نے شمال میں طالبان کے لیے ازبک اور تاجک جنگجوؤں کی ایک ایسی کھیپ تیار کی جس کے سبب حیران کن طور پر افغانستان کا شمال طالبان کا گھر بن گیا۔ یہ قاری فصیح الدین ہی تھے جو شمال میں طالبان جنگجوؤں کے کماندار تھے اور ان کے سربراہی میں طالبان نے افغانستان میں شمالی صوبوں کو فتح کیا، جبکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید ماضی کی طرح اس بار بھی طالبان کو یہاں سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سال کے ابتدائی مہینوں میں قاری فصیح الدین کو ملا یعقوب کے تحت طالبان ملٹری کمیشن کا نائب سربراہ برائے شمالی افغانستان مقرر کیا گیا تھا۔ قاری فصیح الدین کے علاوہ 2 دیگر غیر پشتون افراد کو بھی حکومت کا حصہ بنایا گیا، جس میں نائب وزیر اعظم مولوی عبدالسلام حنفی اور وزیر برائے اقتصادیات قاری دین محمد حنیف شامل ہیں۔ 34 رکنی کابینہ اور اہم تقررات میں محض 3 غیر پشتون افراد کو ہونا طالبان کے ان دعوے اور افغان سیاسی حلقوں سے امریکی کے ان دہانیوں کا نفی کرتا ہے، جس میں ہر بار یہ کہا گیا کہ طالبان کی حکومت میں تمام افغان اقوام کی نمائندگی حاصل ہوگی۔ اب مزید غیر پشتونوں کو شامل کرنے کی گنجائش ہے، انشاءاللہ طالبان ضرور ایسا کریں گے۔ طالبان حکومت اس کابینہ کے اعلان کے ساتھ اس پر
افغان سوشل میڈیا میں جو سب سے اہم سوال سامنے نظر آیا وہ یہی تھا کہ کیا کثیر القومی اور افغان قوم کے نمائندہ حکومت سے طالبان کی مراد یہ تھی؟ اس کے جواب میں طالبان کے جانب سے ایک جواب نظر آتا ہے کہ یہ تو محض ایک عبوری حکومت ہے جو افغانستان میں طالبان کی دائمی حکومت کے لیے کام کرے گی، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ حکومت کب تک رہے گی۔ ماضی میں بھی اپنی حکومتی پالیسی پر تنقید کے دفاع میں طالبان کو فقط یہی جواب ملتا رہا ہے کہ چونکہ وہ ملک کے شمال میں سیاسی مخالفین کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، لہذا جب تک وہ سارے ملک کا اقتدار حاصل نہیں کرتے تو ان کی حکومت میں موجود خامیوں مثلا عورتوں کی تعلیم وغیرہ کے اہم مسائل کا حل ڈھونڈنا مشکل ہے۔ مگر اس بار طالبان کو افغانستان کے تمام صوبوں پہ مکمل کنٹرول حاصل ہے، مگر پھر بھی اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ان کی یہ حکومت کن سازگار حالت کی تلاش میں ہے اور یہ کتنے عرصے میں مکمل حکومت میں تبدیل ہوگی۔ بعض اہم طالبان رہنما غیر متوقع طور پر اس کابینہ کے حصہ نہیں بن سکے۔ ممتاز افغان صحافی سمیع یوسفزئی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں لکھا ہے کہ طالبان کابینہ میں اہم عسکری کمانڈروں کو شامل نہیں کیا گیا جن کے پاکستان کے بجائے ایران کے ساتھ اچھے مراسم ہیں۔ یوسفزئی کے بقول ان میں عبدالقیوم ذاکر، ملا صدر ابراہیم اور داؤد مزمل شامل ہیں۔ ذاکر ابراہیم کا گزشتہ کئی برسوں میں افغانستان کے اندر طالبان کے عسکری میدان میں کافی اہم مقام حاصل ہے۔ یہ دونوں طالبان ملٹری کمیشن کے سربراہ بھی رہے ہیں اور حال ہی میں بھی یہ ملا یعقوب کے تحت اس کمیشن کے نائب سربراہ ہیں۔ کابل پر طالبانی قبضے کے چند روز بعد بین الاقوامی میڈیا میں طالبان ذرائع کے حوالے سے یہ خبر گرم رہی کہ گویا صدر اور ابراہیم کو بالترتیب طالبان کے داخلہ اور دفاع وزارتوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، مگر طالبان نے اس کا رسمی اعلان نہیں کیا تھا۔ شاید ان کی یہ تقرری اس وقت عبوری کابینہ کے اعلان تک رہی ہوگی۔ ان کے علاوہ طالبان کے اہم سیاسی رہنما مولوی عبدالکبیر کا بھی اس کابینہ میں نہ ہونا حیران کن ہے، جو کہ ملا حسن کے تحت 90 کے دہائی میں طالبان کے نائب وزیر اعظم تھے۔ صوبہ ننگرہار کے گورنر سمیت افغانستان کے موسیقی زون کے لیے طالبان سربراہ اور ملا عمر کے نہایت قریبی ساتھی رہے۔ مولوی عبدالکبیر بھی متقی اور ملا حسن کے ساتھ طالبان کے اس 10 رکنی سربراہ کونسل کا حصہ تھی جسے ملا عمر نے طالبان کی غیر ملکی افواج کے خلاف مزاحمت کے لیے تشکیل دیا تھا۔ پچھلے 2 دہائیوں میں مولوی عبدالکبیر طالبان کی قیادت میں ایک نہایت فعال اور اہم نام رہا ہے۔